بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو کبھی بھی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے، اسے بڑی بات کہنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بڑی بات سے مطلب یہ کہ تکبرانہ انداز میں اسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک بات عام ہو چکی ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تکبرانہ انداز اپنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف میں اتنی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں کہ وہ تکبرانہ انداز میں بات کرنا لگ جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے اسے پیدا کیا ہے، تکبر اور بڑائی صرف اسی ذات کے لیے ہے، اور صرف رب کی ذات کے ساتھ ہی بڑائی خاص ہے۔ اس کے ذات کے ساتھ یہ بات جچتی ہے کہ وہ بڑائی کرے یا اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ بڑی بات کہنا مسلمانوں میں تو عام ہو چکی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو فوراً ہی سزا دے دیتا ہے۔ برازیل کے ایک علاقے، یہ میں گوروں کی بات کروں، برازیل کے علاقے کیمپنا میں کچھ شرابی دوست سیر کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ جب وہ سیر کے لیے نکل رہے تھے تو ان میں سے ایک لڑکی کی ماں نے بے ساختہ اپنی بیٹی کو پکارا، اس کا ہاتھ پکڑا کہ بیٹی جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ یہ عیسائیوں کی بات میں کر رہا ہوں، کرسچن، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ بیٹی نے کہا کہ امی، اگر خدا ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے تو ہماری گاڑی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، وہ ڈگی میں ہمارے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ تو ان کے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد خبر ملی کہ وہ گئے ہوئے لوگ جو سیر کے لیے نکلے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی گاڑی کا پچھلا حصہ، ڈگی کے علاوہ پوری کی پوری گاڑی تباہ ہو چکی تھی۔ اسی طرح ٹیکساس کے شہر مارلن میں ایک گھر میں پارٹی ہو رہی تھی۔ جس عورت نے پارٹی کا انعقاد کیا تھا، جس عورت نے پارٹی کو منعقد کیا تھا، عیسائیوں کے مبلغین میں سے ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس عورت نے تکبرانہ انداز میں کہا کہ خدا سے یہی کہو کہ مجھے اس ہفتے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اس بات کہنے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ اسی گھر میں مر گئی۔ اسی طرح ٹائٹینک جہاز بنانے والے، مشہور ٹائٹینک جس کے بارے میں کئی ساری کہانیاں مشہور ہے، اس جہاز کو بنانے والے تھامس نے تکبرانہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ اس جہاز میں ہم نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے یا ایسے انداز سے ہم نے اسے بنایا ہے کہ اگر خدا بھی چاہے تو اسے ڈبو نہیں سکتا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی سفر میں بہت بری طرح سے ڈوب گیا۔ برازیل میں ہی ایک بار الیکشن کے دوران ایک امیدوار نے یہ بات کہی تکبرانہ انداز میں کہ اگر مجھے 50,000 ووٹ مل جائیں تو نعوذ باللہ خدا بھی مجھے نہیں ہرا سکتا۔ اسے 50,000 ووٹ مل گئے تھے لیکن وہ حلف اٹھانے سے پہلے ہی مر گیا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلف نہیں اٹھانے دیا کیونکہ وہ بہت بڑی بات کر چکا تھا۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، اسی طرح دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ عیسائیوں، غیر مسلموں کی مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کو بھی تکبر کی سزا اسی وقت دے دی، اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی تکبر کرنے والے شخص کو اسی وقت فوری طور پہ سزا دے کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ یہی کہ انسان کو ہر وقت بڑی بات کہنے سے بچنا چاہیے۔ انسان مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز، روح پھونکی، اور جس کی وجہ سے وہ انسان بن گیا، ورنہ انسان روح کے بغیر بس مٹی کا ایک پتلا ہی تو ہے۔ اگر انسان سے روح نکال دی جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اور روح کب نکل جائے یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ جب ایک انسان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے یا میں کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہوں، اور اس کا کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رہ سکتا، تو وہ کس بنا پر تکبر کر سکتا ہے؟ اس کو تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تکبر صرف ذات الہی کے ساتھ خاص ہے، وہی تکبر کرنے کے لائق ہے اور اسی کو ہی تکبر جچتا ہے۔ کسی بھی شخص، مسلمان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور شیطان کا ہر حربہ
ہر حربے کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ سے دور کیا جائے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ تکبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔